الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سناتے ہیں انہیں اس کی آیتیں اور پاک کرتے ہیں ان کے دلوں کو اور سکھاتے ہیں انہیں کتاب اور حکمت۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بدبخت جو احادیث اور سنت کے منکرین ہیں، جیسا کہ پرویز صاحب، ان کو اس آیت پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اس آیت میں قرآن مجید، یعنی اس آیت سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہیں، اور جنہیں سنت خیر الانام کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ اس کی دلیل یوں ہے کہ کتاب اور حکمت کے الفاظ کے درمیان واو عاطفہ ہے۔ واو یعنی یہ دو مضمون الگ الگ کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن مجید، کتاب اور حکمت، احادیث مبارکہ، سنت، ان کے درمیان جو واو ہے دو کو الگ الگ کرتی ہے۔ یعنی پہلی چیز اور ہے واو سے پہلے، اور واو کے بعد دوسری چیز اور ہے۔ جسے کہا جائے کہ میں اپنے استاد سے سائنس اور معاشیات پڑھتا ہوں، واو کا مطلب اور ہوتا ہے نا۔ میں اپنے استاد سے سائنس اور معاشیات پڑھتا ہوں، دونوں الفاظ کے درمیان اور کا لفظ ہے۔ اس بات کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ سائنس ایک الگ علم ہے اور معاشیات ایک الگ علم ہے۔ اسی طرح اکثر و بیشتر عربی کے جملوں میں جہاں واو آئے اسے واو عاطفہ کہتے ہیں، جو مغایرت یعنی الگ الگ کا معنی دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی استاد کی کہ میں اپنے استاد صاحب سے سائنس اور معاشیات پڑھتا ہوں، لیکن سائنس الگ مضمون پڑھتا ہوں، معاشیات الگ مضمون پڑھتا ہوں، یعنی دو یہ مضامین ہیں۔ تو ارشاد ہوا ہے آیت کریمہ میں کہ وہ نبی علیہ السلام ان کو، امتیوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر کتاب اور حکمت کو ایک ہی کہا جائے کہ وہ نبی علیہ السلام یعنی رسول کریم علیہ السلام ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اگر کتاب اور حکمت کو ایک ہی کہا جائے تو ان کے درمیان جو واو ہے اس کے کیا معنی لیے جائیں؟ تو پھر فالتو ہو جائے گا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن الگ ہے اور سنت مصطفیٰ الگ ہے۔ قرآن کی جو تشریح ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے، آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ قرآن خاموش ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلتا پھرتا، بولتے، ہنستے، بتاتے، ہر ان کا عمل فعل یہ
ناطق قرآن ہے، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہی دانائی ہے، حکمت جسے کہا جاتا ہے۔ آیت کی جو شروع ہے، ابتدا ہے، اس میں آیات کے لفظ کے ساتھ جن سے مراد آیات کتاب ہیں، یتلو علیہم آیات ہی، یہ لفظ آیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اور جو علمہم کا تعلق کتاب اور حکمت دونوں الفاظ سے ہے، یعنی قرآن بھی سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور دانائی کی بھی، حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی وہ صرف کتاب ہی کی تلاوت نہیں کرتے، بلکہ اس کتاب میں جو حکمتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں، موجود ہیں، انہیں ان کا علم بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی علم ظاہری بھی اور علم باطنی بھی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ محض جو تلاوت ہے، تلاوت آیات اور چیز ہے اور ان کا علم اور ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرب جو ہیں اہل زبان ہونے کے باوجود علوم قرآن کی تحصیل میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات کے محتاج تھے۔ حالانکہ وہ اہل زبان ہیں لیکن قرآن کی تشریح نہیں آتی تھی، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سکھائی ہے۔ محض عربی جان لینے سے علوم قرآنیہ کی تشریح تحصیل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک شارح اعظم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات کو جو احادیث اور آپ کی سنت مطہرہ کی شکل میں موجود ہیں پیش نظر نہ رکھا جائے تو قرآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ بھی اس سے بات معلوم ہوئی کہ محض قرآن کی آیات کی جو تلاوت ہے یہ ثواب کا باعث ضرور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو علم آیات ہے ان کے اندر ظاہری معنی اور باطنی یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو آج قرآن مجید کے سارے حفاظ کرام سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، بس قرآن ہی آتا ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں، شبینہ سنا رہے ہیں، آتا ہے بس سمجھ نہیں ہے۔ جب تک سمجھ نہیں ہو، علم کی سمجھ نہ ہو، قرآن مجید کی سمجھ نہ ہو تو عمل کیسے کریں گے؟ تو مراد یہ عمل کرنے کے لیے اس چیز کو، قرآن مجید کو سمجھنا پڑتا ہے، اور وہ احادیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی سنت ہیں۔ حفظ قرآن بے شک کوئی شک نہیں بہت بڑی دولت ہے، لیکن نفع اس وقت ہی دیتا ہے جب اس کے ساتھ علم آیات بھی ہو، آیات کا علم بھی ہو تاکہ عمل کر سکیں۔ ایک شخص عالم آیات تو ہے مگر حافظ آیات نہیں ہے، قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے، تو خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک جو حافظ آیات ہے اس سے عالم آیات کا مقام بہت بلند تر ہے، یعنی حافظوں سے عالم اور علماء خیر کی بات کرو وہ بہت اونچے درجے میں ہیں۔ تو حفظ کرنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، یہ آج کل تو یہ فیکٹریاں کھول دی ہیں نا، لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہوا۔ حفظ کرنا فرض نہیں ہے، ہاں اگر کوئی حافظ ہے، اگر وہ حدیث میں آتا ہے اس نے حفظ کر لیا اور اس کو بھول جاتا ہے تو یہ اسم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے۔ اور پنجابی تو پنگا کیوں لیا، تیرے فرض واجب ہی نہیں۔ ہاں قرآن مجید سمجھو پھر اس پر عمل کر سکو گے، ادروائز نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی تمام آیات شاہد ہیں، گواہی دے رہی ہیں، جو ارباب علم اور فضیلت علم کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید نے حصول علم اور آیات کے تدبر پر جگہ جگہ زور دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم قرآن مجید پہ غور و تدبر نہیں کرتی یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ قرآن کا حفظ کرنا بھی تم پر فرض ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ یہ صرف جو مدرسے کھول دیے ہیں انہوں نے، یہ جسٹ پیسہ کمانے کے لیے، انہیں اور کوئی ہنر نہیں آتا، ان کی اور کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے قرآن مجید کو جو منع ہے ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، اور حفظ جو ہے بڑے کریں، سمجھ سے کریں، ترجمہ کسی کا لے لیں، اس کو سمجھیں، تشریح کریں، احادیث مبارکہ پڑھیں۔ اس سے اہمیت حفظ کی تنقیص ہرگز مقصود نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بہت ساری آیتیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، قرآن مجید ہے، تفکر کریں گے، کیسے کریں گے؟ جب سمجھ آئے گی۔ تو بلا شبہ حفظ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اس کو تو انکار نہیں ہم کر سکتے،
مگر حفاظ اعظام اگر حفظ کے ساتھ آیات کا جو حکمن آیات ہیں ان کا بھی علم حاصل کر لیں تو معاملہ نور علی نور ہو جائے گا. تو کیا کریں، کیونکہ اساسی شرط جو ہے وہ بنیادی شرط علم آیات ہے، نہ کہ حفظ آیات ہے. اکبر الآبادی نے یہی تو بات کہی تھی، یہی سمجھ کے سمجھانے کے لیے. ملا یہ کہہ رہے ہیں قرآن ہی سے پڑھیے، ملا یہ کہہ رہے ہیں قرآن ہی سے پڑھیے، صوفی یہ کہہ رہے ہیں معنی سمجھ کے پڑھیے، صوفی یہ کہہ رہے ہیں معنی سمجھ کے پڑھیے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.